السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس واقعے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہندو لوگ اپنی گائے کی پوجا کرتے ہیں، آخر یہ کام کب سے شروع ہوا اور سب سے پہلے کس نے کیا۔ اس سے پہلے کہ میں واقعے کی طرف آؤں، میں آپ کو اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں۔ جب فرعون ہلاک ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو گئے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کوہ طور پر آئیں اور اعتکاف کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے اعتکاف میں چلے گئے۔ وہاں پر آپ سارا دن روزے میں رہتے اور ساری رات عبادت کرتے، اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے آپ تشریف لے گئے۔ اب پیچھے قوم کے پاس ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہ حرامی تھا، خود بھی گمراہ تھا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا تھا۔ اس کا نام سامری تھا۔ اس کی ماں نے بدنامی کے خوف سے اس کی پیدا ہونے کے بعد اس کو ایک جنگل میں چھوڑ کر آ گئی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر جنگل میں پالا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو پہچانتا بھی تھا۔ خدا کی شان ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، اور آپ نبی تھے، اور موسیٰ سامری کو جبریل علیہ السلام نے پالا، جو کہ بعد میں گمراہ بھی ہوا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوا، اور اس نے ہی سب سے پہلے گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت اور اس کو پوجنے کے لیے اس کام پر لگایا۔ تو آئیے ہم تفصیلی واقعے کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف میں تھے، تو پیچھے سے اس سامری نے موقع غنیمت جانا اور لوگوں سے سونا اور چاندی مانگا۔ اس نے سونا اور چاندی مانگ کر اس کو پگھلا کر ایک گائے کا بچڑا بنایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے قدموں کی خاک تھی، اس نے اس خاک کو بچڑے کے منہ میں لگایا، جس سے وہ بچڑا بونے لگا۔ تھا وہ سونے چاندی کا بچڑا، اور جب بونے لگا تو بنی اسرائیل والے اور زیادہ حیران ہوئے۔ تب اس نے بنی اسرائیل کو ورگلایا۔ اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جبکہ تمہارا رب تو یہ بچڑا ہے۔ لہٰذا اس بھولی بھالی قوم نے اس کے کہنے پر بچڑے کی عبادت اور پوجا کرنی شروع کر دی، اور 12,000 آدمیوں کے اس علاوہ باقی ساری قوم نے اس بچڑے کو اپنا خدا مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ ترجمہ: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھر گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام طور شریف لے کر اپنی قوم میں آئے، تو قوم کو جب بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، آپ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور آپ نے غصے میں آ کر طور شریف کو زمین پر ڈال دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر آپ کے بال بھی نوچے اور آپ کو گھسیٹا بھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ سے معذرت چاہی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، اور آپ نے اس بچڑے کو پکڑ کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، توڑ پھوڑ کر سمندر میں بہا دیا۔ تو دوستو، یہ وہ واقعہ تھا جو ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے
ایسا شخص جو کہ حرامی تھا، اس نے گائے کا بچڑا سونے چاندی کا بنایا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے مبارک قدموں کی خاک لگائی، جس کی وجہ سے وہ بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ لہٰذا یاد رکھیے، آج کل بھی جو لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اس سامری کے نقش قدم میں چلتے ہیں، وہ بھی ایک حرامی شخص کے نقش قدم میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے سائے سے بھی بچائے۔ اس طرح کے تاریخی اور اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔